بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویران علاقے کے اندر ایک چیونٹی رہتی تھی۔ چیونٹی کے دل کی آخری خواہش تھی کہ میں مرنے سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کر لوں۔ کاش میں بھی خانہ کعبہ جا سکتی اور وہاں پر جا کر زیارت کر پاتی، پر وہ یہ سوچتی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میں کیسے جا سکتی ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا سہارا ہے اور نہ ہی کوئی سواری موجود ہے جس کے اوپر بیٹھ کر میں خانہ کعبہ چلی جاؤں اور وہاں پر جا کر مرنے سے پہلے خانہ کعبہ کا دیدار کر پاؤں۔ پتہ نہیں میرے نصیب میں زیارت ہے یا نہیں۔ یہ اپنی خواہشات کو اندر ہی اندر دل میں لیے زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک دفعہ اس ویران علاقے کے اندر کچھ لوگوں نے آ کر ڈیرا ڈال لیا۔ یہاں پر کافی سارے لوگوں نے کیمپ لگائے اور رات بسر کرنے لگے۔ اب چیونٹی بھی خوراک ڈھونڈتے ہوئے انہی کیمپوں کے اندر آ گئی۔ یہ خوراک ڈھونڈتے ہوئے ایک کیمپ کے اندر آ گئی جہاں پر دو بزرگ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہا تھا، ہم کافی دنوں سے سفر پر نکلے ہوئے ہیں، آخر کار 2 سے 3 دن ہم سفر مکمل کر کے خانہ کعبہ پہنچ جائیں گے۔ اگر قسمت میں ہوا وہاں پر جا کر حج کا فریضہ ادا کریں گے۔ خانہ کعبہ کا دیدار تو اللہ تعالیٰ قسمت والوں کو کرواتے ہیں۔ اے کاش مرنے سے پہلے ہم بھی خانہ کعبہ کا دیدار کر لیں۔ اب چیونٹی بھی ان دونوں کی یہ باتیں سن رہی تھی اور یہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی کہ آخر کار مجھے بھی خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کا موقع مل گیا۔ اب چیونٹی نے پلان بنا لیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان قافلے والوں کے ساتھ چمٹ کر لازمی جاؤں گی۔ رات گزرنے کے بعد جیسے صبح ہوئی تو ان سب لوگوں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ چیونٹی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ قافلے والوں کے سامان کے اندر چلی گئی۔ ان سارے لوگوں نے سامان کو اکٹھا کر کے اونٹوں پر لاد دیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب چیونٹی بھی ان خوش نصیبوں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ چیونٹی دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہوئے جا رہی تھی کہ میں بھی کافی خوش نصیب ہوں، آخر کار مرنے سے پہلے خانہ کعبہ پہنچ کر زیارت کر لوں گی۔ اب چیونٹی کو سفر کرتے ہوئے دوسرا دن ہو چکا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ ان لوگوں نے راستے میں پڑاؤ ڈال دیا اور سامان نکال کر کیمپ لگا کر رات بسر کرنے لگے۔ چیونٹی بھی سامان سے باہر نکل آئی اور سکھ کا سانس لینے لگی۔ پھر دوبارہ جیسے ہی صبح ہوئی تو یہ اسی سامان کے اندر جا کر بیٹھ گئی اور یہ بھی دوبارہ ان کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئی۔ ایسے کرتے کرتے ان کو 3 دن گزر گئے۔ اچانک ایک بندے نے آواز دی کہ وہ سامنے دیکھو، سعودی عرب کی سرحد پار ہو چکی ہے۔ سب لوگوں نے جب یہ بات سنی تو شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگے۔ چیونٹی کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو اس نے سرزمین پاک پر قدم رکھا اور قدم رکھ کر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ آخر کار میں بھی اپنے رب کے گھر پہنچنے میں کامیاب ہو چکی ہوں۔ پھر کچھ گھنٹوں کا سفر کر کے یہ سارے تو خانہ کعبہ کے اندر آ گئے۔ جیسے چیونٹی نے خانہ کعبہ میں قدم رکھا تو اس نے پہلی نظر خانہ کعبہ کے اوپر ڈالی اور وہیں پر سر بسجود ہو گئی کہ اے اللہ، تو نے مجھے مرنے سے پہلے خانہ کعبہ کا دیدار کرا دیا، میری آخری خواہش آپ نے پوری کر دی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، اب میں ساری زندگی آپ کے گھر میں رہوں گی، یہاں تک کہ جب تک میری موت واقع نہیں ہو جاتی۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو بے معنی ہو؟ وہاں پر تو میں ویران جنگلوں میں اپنی زندگی بسر کر رہی تھی، اب میں آپ کے گھر میں آ گئی ہوں تو مجھے اور ہی سکون ملا ہے، میری آخری خواہش بھی آپ نے پوری کر دی ہے، اب میں ساری زندگی آپ کے گھر میں ہی رہوں گی۔ چیونٹی پھر مکہ مکرمہ کے اندر رہنے لگی۔ اگر کوئی بندہ بھی اپنی نیت صاف کر لے اور مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو پاک رکھے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر بلا ہی لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن ہی جاتا ہے۔
آپ کو لوگوں کے ساتھ بغض نہیں رکھنا چاہیے، اپنے اندر عاجزی اپنائیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی خواہش پوری کر دی، اسی طرح آپ کی بھی وہ خواہش پوری کر دے گا۔ ایک روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ پھر اسے حکم ہوگا کہ جاؤ، جا کر اپنے لیے کوئی ایک نیکی ڈھونڈ کر لے آؤ جس سے ہم تمہاری بخشش کر دیں۔ اب یہ بیچارہ مایوسی کے ساتھ سر جھکائے لوگوں کے پاس جائے گا، یہ اپنے ماں باپ کے پاس آ کر کہے گا آپ مجھے ایک نیکی دے دیں، تو وہ اسے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہیں اپنی ایک نیکی کیسے دے سکتے ہیں، کیا پتہ ہماری اپنی ایک نیکی کم پڑ جائے۔ پھر یہ اپنے بہن بھائیوں کے پاس جائے گا تو وہ بھی اسے یہی جواب دیں گے کہ ہم تمہیں اپنی ایک نیکی کیسے دے سکتے ہیں جبکہ ہمارا حساب و کتاب ہے اور وہاں پر ہماری ایک ایک نیکی کام آ جائے۔ پھر یہ اپنے مختلف رشتہ داروں کے پاس جاتا رہے گا کہ کوئی بندہ ہے جو مجھے اپنی ایک نیکی دے سکے۔ سب لوگ اسے مایوسی کے ساتھ انکار میں جواب دیں گے۔ اب یہ ان سب کا انکار سننے کے بعد مایوس ہو کر لوٹے گا۔ اسی دوران ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے پاس ساری برائیاں ہوں گی، اس نے کبھی نیکی نہیں کی ہوگی۔ یہ بندہ اس کے پاس چلا جائے گا اور اسے کہے گا کہ بھائی میں نے ساری زندگی برائیاں کی ہیں، بس میرے حساب میں تو ایک ہی نیکی ہے، اب میں نے تو اس ایک نیکی کے ساتھ جنت میں نہیں جانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میری جو نیکی ہے وہ تم لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ پھر یہ اپنی ایک نیکی اسے دے دے گا۔ یہ نیکی لے کر وہ پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ ایک نیکی کس نے دی ہے؟ جواب دے گا کہ فلاں بندے نے مجھے اپنی ایک نیکی عطا کر دی ہے۔ حکم ہوگا کہ اسے حاضر کیا جائے۔ پروردگار کے سامنے وہ حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے اسے اپنی ایک نیکی کیوں دے دی ہے؟ یہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اسے اپنی ایک نیکی اس لیے دے دی ہے کیونکہ میں نے ساری زندگی برائیاں کی ہیں اور میرے حساب میں صرف ایک ہی نیکی ہے، اب میں نے اس ایک نیکی کے ساتھ تو جنت میں نہیں جانا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی ایک نیکی کم ہو رہی ہے تو کیوں نہ میں اسے اپنی ایک نیکی دے دوں، میں تو اب اس جنت میں نہیں جا سکتا، چلو میری ایک نیکی سے یہ چلا جائے، میرے لیے یہی کافی ہوگا، اس لیے میں نے اسے ایک نیکی دے دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کا یہ جواب سنیں گے تو اس سے فرمائیں گے کہ جا، ہم نے اسے بھی بخشا اور تمہیں بھی بخشا، اس کو ہم نے قانون کے مطابق بخشا ہے اور تم کو ہم نے اپنے فضل سے بخشا ہے۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور وہاں پر جا کر یہ جنت کے نظاروں کا لطف اٹھائیں گے کہ ہے کوئی دنیاوی جھوٹا خدا کا دعویٰ کرنے والا، خدا جو ایسا کرنے کی جرت بھی رکھتا ہو، بس یہ ایک اللہ ہی ہے اور وہ ہے جو ہمارا رب ہے۔ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنے واقف ہی نہ تھے کہ جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ہمارے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور وہ ہم سے پیار نہیں کریں گے تو اور کس سے کریں گے؟ کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بس یہ انسان ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر تلا ہوا ہے، جبکہ انسان کو یہ بھی معلوم ہے کہ بہت ہی جلد ہم واپس اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، پر ہم لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، جبکہ اس وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے اور موت آپ کے سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس وقت آپ کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی بھی وقت ہے، اس دنیا کے اندر عبادت کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اس میں ہی ہماری فلاح ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔